بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی رخصت ہوئے۔ میگزین رپورٹ۔ یہ 1976 کی بات ہے۔ مارگلہ کے سبز و شاداب دامن میں ایشیا کی عظیم و شان فیصل مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور اس کے زیر سایہ ایک غار بھی زیر تعمیر تھا جو سروقامت کنگریالے سیاہ بالوں اور درمیانی سمت والے ایک سائنسدان کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ یہ سائنسدان کوئی اور نہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی آشیرواد کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کا واحد سبب وہ طرب تھی جو اسلام اور پاکستان کے لیے ان کے دل میں موزن ہے، یاد رہے گی۔ کسکوت ڈھاکہ کے وقت ٹی وی پر بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے ہاتھوں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک اور پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کے مناظر دیکھنے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے عزم کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا اور جب ان کی طرف سے حوصلہ بخش جواب ملا تو برازیل سے پاکستان واپسی کے لیے رخصتی سفر باندھا تھا، جس کے دوران انہوں نے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹری چارج کرانے کے لیے حجاز مقدس جاتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وطن واپسی کے بعد 10 سال سے بھی کم عرصے میں انتہائی نامساعد حالات کے باوجود وطن عزیز کو ناقابل تسخیر بنانے کا کارنامہ سر انجام دے دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں جوہری طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ 1960 میں جامعہ کراچی سے سائنس میں گریجویشن کے بعد ازاں وہ میٹرولوجیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برلن جرمنی چلے گئے۔ 1967 میں انہوں نے ہالینڈ کی ڈی لیفٹ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی سے ماسٹر آف سائنس کی سند پائی، جبکہ 1972 میں بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون سے ڈاکٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یورپ کے ممتاز سائنسی و تحقیقی مراکز میں کام کیا، جن میں ہالینڈ کا یورینیم انریچمنٹ پلانٹ بھی شامل ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ اسی مرکز میں کام کرتے ہوئے انہوں نے یورینیم افزودگی کی تکنیک میں مہارت حاصل کی تھی۔ وطن عزیز کے حکمرانوں میں پہلے ذوالفقار علی بھٹو، پھر جنرل ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف سبھی نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں ڈاکٹر خان اور ان کی ٹیم کا ساتھ دیا۔ تاہم یہ اعزاز سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حصے میں آیا کہ بالآخر انہی کے دور اقتدار میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے جو کامیاب جوہری تجربات کر کے دنیا سے خود کو ایٹمی طاقت منوا لیا۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ البتہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے تعلقات کشیدہ رہے۔ انہی کے دور حکومت میں ڈاکٹر خان پر ایٹمی ٹیکنالوجی کی بیرون ملک منتقلی کے الزامات لگے، ان سے اعتراف بھی کروایا گیا اور پھر نظر بند کر دیا گیا۔ جب امریکی وزیر دفاع لیون پینٹیا کی طرف سے خطرے کی گھنٹی بجائی گئی اور یہ بیان آیا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خدشہ رہتا ہے، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مختصر مگر جامع رد عمل یہ تھا کہ ہمارے ایٹمی اثاثے بیکری میں رکھا ہوا کیک نہیں جو کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے لیے پاک فوج نے جامع نظام بنایا ہوا ہے، جس میں جنرل ضیاء الحق، جنرل اسلم بیگ اور جنرل عبدالوحید کاکر نے اہم کردار ادا کیا۔ اس نظام میں کوئی شخص گڑبڑ کر سکتا نہ ایٹمی اثاثے اٹھا کر کہیں لے جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ایٹم بم اس لیے بنایا تھا کہ دفاعی طور پر ناقابل تسخیر ہونے کے بعد ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ ہمیں ذہنی طور پر مفلوج رہنماؤں کی نہیں
مثبت اور توانا سوچ کی حامل قیادت چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی اسی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے ایک سیاسی جماعت تشکیل دی ہے اور آئندہ الیکشن میں میزائل کا انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے ان کی جماعت نے الیکشن کمیشن کو درخواست بھی دے رکھی ہے۔ مضبوط، خوشحال، خود مختار اور خود کفیل پاکستان یقیناً ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح مادر وطن سے محبت رکھنے والے ہر پاکستانی کا خواب ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی خواب کو آنکھوں میں سجائے اپنی ہر صبح کا آغاز نماز فجر کے بعد تفسیر قرآن کے مطالعہ سے کرتے ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالماجد دریا آبادی، مولانا احمد رضا خان بریلوی اور مفتی محمد عثمانی کے تراجم و تفاسیر کے بعد ان دنوں ڈاکٹر محمد فروغ خان کی تفسیر قرآن زیر مطالعہ ہے۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول ہے۔ ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے وہ پریشان حال دوستوں کو سورۃ تغابن کی آیت اور اس کا ترجمہ سناتے ہیں۔ کوئی مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد کے سیکٹر E7 کی بند گلی میں جہاں ڈاکٹر خان کی قیام گاہ پر سخت پہرا رہتا ہے، کبھی نوجوانوں کے گروپ ان سے ملنے آ جاتے ہیں تو وہ ایک ہی نصیحت کرتے ہیں کہ قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، رٹا نہ لگائیں تاکہ کلام اللہ کا حقیقی پیغام سمجھ سکیں۔ ڈاکٹر خان روزانہ 1 گھنٹہ اپنے قیام گاہ میں موجود چڑیا گھر میں گزارتے ہیں جہاں دنیا کے مختلف ملکوں کے تعلق رکھنے والے انواع و اقسام کے پرندے موجود ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو موسیقی سے بھی لگاؤ تھا۔ وہ مائیکل جیکسن، غلام علی، عابدہ پروین اور اقبال بانو کی گائیکی کے مداح ہیں۔ کوئی پوچھے تو صاف گوئی سے بتاتے تھے کہ اقبال بانو کی گائی ہوئی غزل ستارو تم تو سو جاؤ پریشاں رات ساری ہے، اور غلام علی کا گیت چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے انہیں بے حد پسند ہے۔ اس کے علاوہ جان نثار اختر اور شکیل بداونی کے لکھے ہوئے جبکہ پٹھان خان اور راحت فتح علی خان کے گائے ہوئے گیت بھی ان کی میوزک لائبریری کا حصہ ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا یہ مایہ ناز فرزند بہت اچھا شاعر بھی ہے۔ یہ ڈاکٹر خان کی ہمہ جہت شخصیت کا ایک دلفریب پہلو ہے۔ گزر تو گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ پاکستان کو ایٹمی ڈھال اور میزائل پاور سے لیس کرنے کا سہرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی کے سر ہے، جن کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں 2 بار انہیں نشان پاکستان کی اعزاز دیا گیا۔ انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبیون کا یہ تبصرہ یقیناً حقائق کا آئینہ دار ہے کہ ڈاکٹر A.Q. خان ہی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حقیقی بانی ہیں۔ السٹریٹو ویکلی آف انڈیا کے مطابق بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر کی طرح پاکستان کی خدمت کی اور خود کو مادر وطن کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اللہ حافظ۔